قوم سمود کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ عاد ہی کی شاخ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 جگہ آیا ہے۔ ایک 1700 بڑے شہر اور قصبات پر مشتمل آبادی تھی۔ عرب کے شمال مغرب کے اندر یہ قوم آباد تھی، حجر تک، بڑی متمدن، طاقتور اور تعمیری کاریگری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کھلے میدانوں میں بڑے بڑے محل اور پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر یہ گھر بناتے تھے، اور ان کے تعمیری کھنڈرات جو ہیں آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، موجود ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کے کھنڈرات سے گزر ہوا، قوم سمود کی بستی پر سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی استغفار پڑھتے ہوئے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ اور آپ نے منع فرمایا کہ جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی اس کنویں کے علاوہ کہیں سے بھی پانی لانے کی اور اس سے کوئی چیز بنانے کی اور اپنے جانور کو پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے جو پانی لیا تھا دیگر کنویں سے، آپ علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں ضائع فرما دی اور کہا فوراً یہاں سے نکلو۔ اول تو ایسی بستیوں سے گزرنا نہیں چاہیے، اگر گزرنا بھی پڑے تو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ لیکن وہیں قدر مشترکہ جو جرم تھا ان سب کا وہ یہی تھا کہ دعوت حق کو جھٹلاتے رہے، پیغام حق کو پس پشت ڈال کر اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھے، آخرت بھی خراب کر بیٹھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو پہلی چیز، پہلی دعوت توحید کی ہے کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیڑا تارنے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی صحت بیماری دینے والا نہیں، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، کوئی نقصان اور نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی جو ہے زندگی اور موت دینے والا نہیں، کوئی ترقی اور تنزلی دینے والا نہیں، سوائے ایک اللہ کے۔ ان تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اسی ہی کو معبود سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی اس قابل، وہ ہے ہی اس کا حقدار، اسی ہی کی عبادت کی جائے۔ اس لیے کہ ساری کائنات کو، 18,000 مخلوقات کو، دن رات کو، صبح شام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ جب ساری کائنات اس کی ہے، ہماری دی ہوئی سانسیں بھی اس کی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ نئی گل سمجھ چاہیے، نہ کیا صالح انج نہیں ایک کام کر پھر اسی مننا گے، پھر ہم مانیں گے۔ آج بھی یہی کہ آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ یہ سامنے چٹان نظر آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، اس کے اندر سے گابن اونٹنی نکالو اور نکلتے ہی بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا قوم کو، دیکھو بھائی، فرمائشی معجزہ طلب مت کرو، اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نکالیں، دیکھنا پھر ہم آپ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے حضور دعا کی، چٹان ہلنے لگی، ایک دم سے پھٹی،
عجیب الخلقت اونٹنی باہر نکل آئے، نکلتے ہی اس نے بچہ بھی دے دیا. پھر بھی چند ایک معنی اکثر نہ مانے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس جگہ پر گیا جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھا کرتی تھی. میں نے اسے ماپا 90 فٹ وہ جگہ تھی جہاں اونٹنی بیٹھتی تھی. کتنے؟ 90 فٹ. اور اس سائنسدانوں نے بھی اس پتھر کا جو معائنہ کیا ہے تو اس کا یہی اندازہ لگا ہے بہت بڑی اونٹنی تھی. اللہ کی قدرت کاملہ سے نکلی. کہا اب چلو جنہوں نے مجھے نہیں مانا تو پھر بھی ایک نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت پر عمل کرنا کہ غلط ارادے سے اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. غلط ارادے سے مارنا تو دور کی بات، غلط ارادے سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر ہاتھ لگا کر چھونا بھی نہیں. ایسے باری مقرر ہو گئی پانی کی، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن علاقے کے جانور پیئیں گے. جس دن اٹھنی کی باری آتی تھی کسی جانور کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملتا تھا. یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. اس کے بدلے میں وہ دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارے علاقے والے جب چاہیں جتنا چاہے دودھ نکال سکتے تھے. دودھ نکال اللہ چاہے تو 17,000 لوگوں کے لیے ایک اونٹنی سے ہی دودھ پورا کر دے. کہتے ہیں پوری نہیں پہنتی. اللہ نے ناراض کر کے کسے دی پوری نہیں پئی تو آڈی بھی نہیں پہنے پاویں مسلمان. اور اگر پوری کرنا چاہے تو ایک جانور سے ہی کام. اور یہ ہوگا قیامت، قرب قیامت میں ایک بکری جو ہے گھر کے افراد کے لیے کافی ہو جائے گی. جب آج ایسا مجھ رکھی ہے نا، وہ ایک مجھ نال بھی کام نہیں چلتا. ونڈا پا پا کے، کھل پا پا کے، پٹھے کھوا کھوا کے، ٹیکے لا لا کے پھر بھی پورا. انسان اس حد تک پہنچ گیا کہ جانوروں کو ٹیکے لگا کر وہاں سے دودھ نکالتا. اس کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی. اس کی ہوس پہلے تو گڈیاں والے بلاتے سن آؤ جی آؤ جی. وہ بچہ کوئی چکتا سی تے عورت نو کوئی کھچتا سی تے مائی نو کوئی کھچتا. ہن ہوٹل والے کھچنا شروع ہو گئے ہوس کی. آؤ جی ادھر آؤ، آؤ جی آؤ. بھائی مرضی انہوں دی جدوں بھی جتھے آن تواڈے کول آ جان. وہ کھانے کے لیے آئے آ جائیں گے. اس حد تک ہوس بڑھ گئی ہے کہ بندوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے ہیں. حالانکہ ضرورت اگلے کی آپ کی نہیں ہے. اس نے کھانا ہے تو ہوٹل سے ہی کھائے گا، وہ آئے گا آپ کے پاس. لیکن ہوس اتنی بڑھ گئی، بندے رکھے ہوئے 3 4 صرف لوگوں کو پکڑنے کے. انا للہ و انا الیہ. اس حد تک جب مسلمان چلا جائے اللہ کا کرام سامنے پوری کبھی نہیں. نماز ایک بھی نہیں پڑھتی. آپ نے دیکھا ہے جو سیخ پکاتا ہے صبح سے لے کر شام تک کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ جو تکا بوٹی کباب رات کو ریڈی لگاتے 8 9 گھنٹے کھڑے رہتے. 1 گھنٹہ تراویح کھڑے نہیں ہونے لگے. انہوں نے نانی یاد آ جائے گی، نانا بھی یاد آ جائے گا تو ماں کا دودھ بھی یاد آ جائے گا. نماز پڑھنے تراویح پڑھنے اتنے کچھ بھی کوئی. ایک اونٹنی پورے علاقے والوں کے لیے جب چاہے جتنا چاہے دودھ نکال سکتے. یہ آزمائش تھی. پانی نہیں سی لبدا، دودھ تے لبدا سی. پانی کی جگہ دودھ مل جاتا. نہیں آئے پھر وہیں رات کو عورت کی محبت میں اندھا ہو کر، خوبصورت تھی بیٹی بھی ایسی. قدار نامی بدماش شخص، اس نے اس کو کہا اٹھنی تو جان چھڑا میری، پھر مجھ سے یا میری جس بیٹی سے چاہے تجھے میں بیٹی دے دوں. اب وہ عورت کی محبت میں اندھا ہوا. اس نے جہاں سے یہ اٹھنی گزرتی تھی وہاں اس کی ٹانگیں کاٹ، اور اس کا جو بچہ تھا وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا. صالح علیہ السلام نے، آخری نبی کتنا شفیق ہوتا امت پر، اپنی قوم پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طرح نبی کا وارث بھی امت پر شفیق ہوتا ہے، جنہیں علماء کرام کہا جاتا ہے. لیکن گل پلے نہیں پڑتی. جب تعصب کی عینک انسان لگا لے تو پھر حق نظر نہیں آتا، پھر سچ سچ نظر.
پھر خیر خواہ نظر نہیں آتا، نمبر 1 دشمن نظر آتا ہے۔ بس سمجھ میں آیا؟ کہا کہ اس کے بچے کو پکڑنا ہو تب بھی عذاب سے بچ جاؤ۔ وہ اب گئے ڈھونڈتے، کہاں ملتا، چیخ مارتے مارتے نکل گیا جنگل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر پکڑا، زلزلہ آیا، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دروازے بند کیے تھے، ہوا نہیں آن لگی، عذاب نہیں آن لگی، ایک چیخ نے ان کے سب کے دل جو تھے وہ کیا کر دیے، پھاڑ کے رکھے، مردے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اونٹنی کی شکل میں۔ یہ واضح دلیل کیا ہے؟ اونٹنی۔ ایک جگہ فرمایا ہمارے نبی کے شان میں کہ یہ نبی واضح دلیل ہے تمہارے لیے، یہ نبی کیا ہے؟ واضح دلیل ہے۔ بینہ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اللہ کی اونٹنی کہا، بھائی اللہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ ماورا ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، بھائی یہاں اللہ رہتے نہیں، بلکہ اس نے مخلوق کے لیے ایک نشانی رکھی ہے تاکہ بندے اس کے اردا گرد کیا کرے؟ طواف کرے اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہ شرافت مکانی کی وجہ سے، یہ شرافت ہے، کیا ہے؟ بطور شرافت کے نسبت ہے اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ مطلب جس طرح عام اونٹنیاں پیدا ہوتی ہیں تناسل سے، جفتی سے، یہ اس طرح پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے نسبت اللہ کی طرف کی، خرق عادت، خلاف عادت، بطور معجزہ کے ایک چٹان سے نکلی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، لہٰذا اسے چھوڑ دو یہ کھائے اللہ کی زمین سے، اللہ کی زمین سے۔ ولا تمسوها بسوء، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وارننگ جاری ہو گئی بھائی، جو ریڈ زون کو کراس کرے گا اسے گولی ماری جائے گی، جو اس حد کو کراس کرے گا اسے پکڑا جائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اب ماضی یاد دلا رہے ہیں، شاید ماضی سے سبق حاصل کرے، اور یہ جملے حضرت صالح علیہ السلام کے توجہ کے ساتھ سننا، اور آج کے ماحول کو دیکھنا، اور آج کی باغ دوڑ کو دیکھنا، 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، سارے مالدار لوگ، وہ بھی تیسرے پر، اور پھر وہ بھی کوٹھیوں کے خلاف۔ بعد میں ایک ساتھی نے فون کیا، چنگا رگڑا لایا جو سارے کوٹھیاں آلے سن، ایج نہیں کری۔ میں کیا، مجھے کیا پتا تھا کوٹھی والے تھے کیا نہیں تھے، میں نے انہیں خوش کرنے کے لیے، ناراض کرنے کے لیے تھوڑا ہی بیان کیا، میں نے تو حق بیان کیا۔ اتنے تک واسطے تیار کوئی نہیں، جڑا کوٹھی والا بیٹھا ہے تو کوٹھی دے خلاف نہ کرو، سود خور بیٹھے ہوئے تو سود دے خلاف گل نہ کرو، چور زانی بیٹھے ہوئے تو زنا دے خلاف گل نہ کرو، تو کدے خلاف گل کرے یار، کوئی کرن والی گل اندازہ کرو تسی۔ یہی بندے ہوندے نے دوسری محفل تے کہندے نے مولوی سچ نہیں بولدے، اور تے مولوی رہی کوئی نہیں جڑا حق بولن، جڑا بولے انہوں پولا وکھنیا کر کے سمجھا دیندے نہ بولی۔ یہ انداز ہے، کس کس کا رونا رہا، بہت ساری چیزیں ایسے واقعات ہیں، کبھی یاد آ جاتی میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ اس گل تے ہی پھڑ لے، اللہ دی قسمیں تو انہوں چھڑانا لا کوئی نہیں، کہ تو فلاں کو حق سے کیوں روکتا تھا، فلاں کو حق سے کیوں روکتا، اس پر اگر اللہ پکڑنا۔ اور یہ حق سے روکنا کن کی صفت ہے؟ آپ شروع سے بیٹھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کن کی عادت ہے؟ کافروں کی۔ محمد انہا سچ نہ بولیا کر، ساڑی بھی مان لگ ہو جائے، رل مل کے چلنے ہیں۔
کہ تو وہ کہا کرتے تھے کڑی چاہیے دین واسطے تیار ہے، پیسے چاہیے دین، عہدہ چاہیے دین واسطے تیار ہے، منصب چاہیے دین واسطے تیار ہے، کچھ ہاتھوں لا رکھ. یہ تو ان کا کہنا تھا. یوں سر عام ہمارے معبودوں کو برا بلا مت کہا کرو، یہ تو ان کا کہنا تھا. اور آج مسلمان بھی آکھے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جائے، بندے دا پتر بن جائے یا سدھا کافر تے منافقہ دی صف وچ کھڑا ہو. ایک ہی تماشا لایا، خوش رہے رحمان پہ راضی رہے شیطان. ایسا نہیں چلے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں اللہ نے جان نشین بنایا، نائب بنایا، خلیفہ بنایا قوم عاد کے بعد. تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آباد کیا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین کے اندر، زمین کے اوپر. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم زمین میں، نرم زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو. اب محلات کون بنا رہا ہے جی؟ کوٹھیوں کا مقابلہ ہے. کس کا؟ کوٹھیوں. کل میں وہ ایک کورین پاپ سنگر مسلمان ہوا ہے، داؤد کم اس کا نام ہے. یہ پاکستان آیا ہوا عمرہ کر کے انٹرویو لے رہے تھے. تو ایسی چیزیں سننی چاہیے، پتہ چلے کیا ہوتا. تو اس میں اس نے کہا کہ جب میں اسلام میں نے قبول کیا، اس نے کہا کون سی چیز ہے آپ کو جس نے آپ کو اپنی طرف کھینچا اور مجبور کیا؟ تو اس نے بتایا کہ جو مسلم مخالف باتیں ہوتی تھیں، اور پھر میرا ایک پروگرام تھا ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر. تو وہ جو ایک تصور تھا مسلمان دہشت گرد ہوتے، سخت ہوتے ہیں، بڑے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہاں جو انہوں نے مجھے محبت دی، اس نے مجھے کھینچا اپنی طرف. پھر وہاں مسلم خواتین کو دیکھا حجاب پہنے ہوئے. میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کسی نے زبردستی کی کہ جو آپ حجاب پہنے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے، یہ ہماری حفاظت، اور یہ ہمیں باوقار بناتا ہے، محفوظ بناتی ہے یہ چیز. ہم بہرحال کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا تو کوئی مخالفت وغیرہ کا، بڑی مخالفت یہ وہ ساری چیزیں کہا، لیکن مجھے جو فرق محسوس ہوا یہ کہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا، زندگی جینے کا مقصد مل گیا. ابھی 2-3 دن سے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا بیٹیاں جو ہیں اپنے باپ کو زہر پلا رہی ہیں باپ سے جان چھڑانے کے لیے، اور وہ کہتا ہے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے میرے لیے اس موت کا انتظام کیا. 2 پیالے زہر کے باپ کو پلاتے اور اسی طرح سے. یہ مغرب کا غرو چہرہ ہے، یہ مغرب کا اصل چہرہ ہے. انسانیت کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. اس نے کہا ہمارے کوریا کے اندر مقابلہ ہے سٹیٹس کا. اگر ایک بندہ مالدار ہے، دوسرا بھی کہتا میں اس سے بڑا مالدار ہو جاؤں، اس کے پاس اگر کار ہے تو میرے پاس اس سے اچھی کار ہونی چاہیے. مقابلہ بازی جاری ہے اپنے. اور اس میں اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ زندگی سے ناکام ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کر لیتا ہے آخر میں؟ خودکشی کر لیتا ہے. یہ تو صفت ہے کافروں کی. اب یہاں مسلمان نے محلات کی دوڑ لگائی ہے. آپ شاید، میں اس بات میں دعوے کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ آپ بھی کرتے ہیں میرے سامنے، کہ بعد میں بننے والی کوٹھی پہلے سے نیچی نہیں ہے، اونچی ہے. اگر منزلیں 3 بھی ہیں لیکن پہلے نے نیچے سے تھوڑا اوپر اٹھایا ہوگا، اور اوپر کا حصہ جو ہے ایک ممٹی بنا کر بتایا ہوگا ساڑھی کوٹھی وڈی ہے تو اونچی. جب مسلمان اس میں لگ جائیں گے، جب پیسہ مٹی پر خرچ ہوگا، اللہ رسول کے لیے خرچ نہیں ہوگا، غریب مرے گا پانی وہاں سے پیے گا جہاں سے جانور پیتے. آپ تھر کے وہ تصاویر دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، اسی طرح جس طرح جانور تالاب سے پانی پیتے، نوجوان بچے بھی بوڑھے بھی وہاں سے ایسے لیٹ کر پانی پیتے. اور اتنے مہینہ نہیں لگتا کوٹھی تو نظر آ جائے گی مکمل ڈیکوریشن کے ساتھ، ایک بھی نقشہ یہاں کا نہیں. یہ قوم سمود کی تھی، نشانیاں تھی، علامت تھی کہ تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو،
350 کنال میں بنی گالا، جاتی عمرہ اس سے بھی بڑا، آپ اندازہ کریں۔ دنیا کے اندر جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کے بادشاہ دیکھیں، وہ فلائٹ کے اندر رہا کرتے، ابھی پھر بادشاہوں کی وہ چیزیں آ جائیں گی، بات رہ جائے گی۔ بہرحال فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، کیا کیا نعمتیں اس نے دی۔ یہ فن کارگری تھوڑی ہے کہ پوری دنیا کے اندر تمہاری شہرت ہے۔ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اوپر عبارتیں لکھا کرتے تھے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ پتہ چلا کوٹھیوں کا مقابلہ کرنا اور گھروں کو بنانا اور انہیں منقش کرنا اور دین سے کیا ہونا، دور ہونا، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے جی، موبائل ہاتھ میں، سگریٹ کی ڈبی ہاتھ میں، سگریٹ لگا رہا ہے، ادھر سے اذان کی آواز، کہا جلدی کرو، یہ چیز بھی چوکو بھی چوکی، جلدی کر، شاباش۔ نماز کے لیے کھڑا کھڑا پورا، اس کو ادھر بگا رہا، اس کو ادھر بگا رہا، اس کو ادھر، خاموش بھی نہیں ہوتا اذان میں جواب دینے کے لیے۔ اس کے غرور کا عالم دیکھے ذرا، 60-70 سال کی عمر ہے، آپ اندازہ کریں۔ 20 سال تو یار بے خیالی والے کاٹ دیو، 20 سال نکال دو، 50 سال تک لے لیتے یا 60 سال تک لے لیتے، 20 سے 50 سال کر لیں، یہ 30 سال کا عرصہ ہے اس کا، 30 سال کا، اور 30 سال کے عرصے میں یہ انسان کہاں سے کہاں تک اور کیا سے کیا بناتا ہے اور کیا سے کیا سوچتا ہے، اس کی امید ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس میں رات کا حصہ نکال دو، سونے والا، دن کا رکھ لو، 30 میں سے 15 رہ گئے، 15 سال، بیماری بھی نکال دو، کتنے سال رہتے ہیں؟ انسان کی کیا حیثیت، اس میں کیا کچھ کر جاتا ہے، لیکن اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ کوئی ایک بزنس مین دکھا دیں جس سے پوچھیں ملک و قوم کا نام روشن کر، ملک و قوم کا نام روشن، تیری کوٹھی نال ملک کا نام روشن نہیں ہو، تیرے سود کھانے سے، 2 نمبری سے۔ جس کے پاس پیسہ آ جائے پہلے پولیس والوں کو خریدے گا، پھر اسے وکیلوں کو خریدے گا، پھر جج کو خریدے گا، پھر سیاستدانوں کو خریدے گا، پھر حکومت والوں کو خریدے گا۔ ایسا ہی ہے، بے شک آپ کی حکومت جتنی چل رہی ہے، بیوروکریٹ چلا رہے ہیں، اگر بیوروکریٹ پسند نہیں کرتے اسے اتار دیا جاتا ہے۔ جتنے دولت مند ہیں وہ ملک چلا رہے ہیں، یہ تو مہر ہے، چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، کبھی کسی بڑے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ تو بالکل پیسہ ہے۔ تو پھر فساد ہوا کہ نہیں؟ بولے فساد ہوا کہ نہیں؟ فساد فی الارض کسے کہتے ہیں؟ اسی تو کہتے ہیں کہ اس کو مارنا چاہیے، اسے گرفتار کرنا چاہیے، نہیں کر سکتے، فساد فی الارض ہے۔ اسے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، لیکن وہ تمہیں کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتا ہے کہ اس نے چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، تو عورت استہ پامال کرتا پھرے، تیرے چادر 4 دیواری دے تقدس پامال ہو گیا، تیرے کو برداشت نہیں ہوتا، تو اگلے کو جان سے مار دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیرے گھر میں بن بلائے کوئی آ جائے، تجھے مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فساد فی الارض سے کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو فساد فی الارض سے محفوظ فرمائے، اللہ فسادی بننے سے محفوظ فرمائے، نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔